اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے تو پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح سے ہونے والی بارش اور ٹھنڈی ہوا نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا۔ موسم خوشگوار، مختلف شہروں میں نکاسی آب کا نظام ناکارہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد میں تیز ہوا کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ بھلوال، وزیر آباد، جہلم، فیروزوالا، گوجرا، پھالیا، شرکپور شریف اور دیگر شہروں میں بھی بارش نے سب کچھ دھو دیا۔ جڑانوالا، رینالہ خورد اور قریبی علاقوں میں بھی ابر رحمت نے موسم حسین کر دیا۔ تاہم بارش ہوتے ہی میاں والی اور ڈسکہ کے شہریوں کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے گلیاں، محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سڑکوں پر جمع پانی نے ٹریفک کی روانی بھی متاثر کر دی۔ ایرانی افواج کی جانب سے امریکی جارحیت کا منہ توڑ اور فوری جواب۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، عمان میں امریکی بحری جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے والے پلیٹ فارم، کویت میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ جب بھی جارحیت کرے گا اسے جواب ضرور ملے گا۔ کنٹرول کی کوششیں پھر جنگ میں بدل گئیں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تباہ کن حملے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے کیے۔ سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز میں بحری جہاز پر حملے کے جواب میں ایران کے 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، بشہر، چابہار، کنارک، میناب اور سیرک میں حملے کیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کو ایک موقع دیا تھا جو اس نے ضائع کر دیا۔ تہران اب اپنی غلطیوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول کی جنگ میں شدت۔ امریکہ اور ایران کے پھر ایک دوسرے پر تباہ کن حملے۔ امریکی افواج نے ایک بار پھر ایرانی شہروں پر میزائل برسا دیے۔ آبنہ ہرمز میں بحری جہاز پر ایرانی پاسداران کے حملے کے جواب میں سینٹ کام نے 140 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بوشہر، بندر عباس، چابہار، قشم، میناب اور سیرک پر فضائی حملے۔ آپریشن میں لڑاکا طیارے، ڈرونز اور بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ امریکی افواج کے مطابق ایران کے میزائل، ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتوں، گولہ بارود کے ذخائر اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا۔ لرستان میں پاسداران انقلاب نے امریکی کروز میزائل مار گرایا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے ایران کو غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ابتدائی حملوں کے بعد تہران کو ایک موقع دیا جو اس نے ضائع کر دیا۔ ایرانی افواج کی جانب سے امریکی جارحیت کا منہ توڑ اور فوری جواب۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، عمان میں امریکی بحری جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے والے پلیٹ فارم، کویت میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ جب بھی جارحیت کرے گا اسے جواب ضرور ملے گا۔ امریکی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ خطے میں امریکی اڈے ایران کے نشانے پر۔ پاسداران انقلاب نے میزائلوں، راکٹوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ IRGC کے مطابق اردن میں امریکی ایئر بیس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اڈے میں لڑاکا طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا مرکز ملیا۔ ایرانی افواج نے عمان کی بندرگاہ دکم میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے والے پلیٹ فارمز کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ کویت میں بھی امریکی ایئر بیس پر موجود تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ قطر میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 3 شہری زخمی ہو گئے۔ ایرانی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکر مینا کہتے ہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ممکنہ اہداف کی فہرست اپ ڈیٹ کر لی۔ امریکہ جب بھی کارروائی کرے گا اسے جواب ضرور ملے گا۔ ایرانی بیمار ذہنیت کے حامل لوگ ہیں۔ گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی، ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر اتفاق کیا اور کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو ٹیلی فونک انٹرویو۔ صحافی نے پوچھا کہ ایران کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز بند ہے، سینٹ کام کے مطابق کھلی ہے، حقیقت کیا ہے؟ امریکی صدر نے کہا آبنہ ہرمز کھلی ہے، لنزے گراہم کے احترام میں مزید بات کرنا نہیں چاہتا۔ آبنہ ہرمز بند ہے یا کھلی ہے؟ امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے بھی جہاز رانوں کو آبنہ ہرمز کی بندی سے آگاہ کر دیا، اگلے نوٹس تک سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز عالمی قوانین کی پاسداری کرنے والے جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ بیان کے مطابق ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ سینٹ کام نے ایرانی اعلانات کو بلا جواز اور دھمکی آمیز رویہ قرار دے دیا۔
आबने हुर्मुज़ 1 दर्जन जौहरी बमों से ज्यादा अहम है। ईरान हर कीमत पर आबने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा नेतन्याहू और ट्रंप ने रेड लाइन्स अबूर कर ली, उन्हें इसका मुनासिब जवाब मिलना चाहिए। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, आबने हुर्मुज़ को ताकत के जोर पर हासिल किया है, ताकत के जोर पर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, कहा था वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें, अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी यकीनी बनाने की अपील कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के बयान के मुताबिक कशीदगी बढ़ाने वाले हालिया वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अयादा करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सिफारतकारी के जरिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वाशी के इलाके माशकेल में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल भी शामिल हैं। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। आम दुश्मनों के खिलाफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बेगुनाह मजदूरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मसम्मत। सरफराज बुगची ने कहा, मासूम शहरियों पर हमला पाकिस्तान की वहदत, आइन और रियासत पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की माशकेल में दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, मासूम और निहत्ते मजदूरों का बहिमाना कत्ल पाकिस्तान के अमन और तरक्की पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 7 खवारिज हलाक कर दिए। 5 जुलाई से अब तक मारे गए अमन दुश्मनों की मजमूई तादाद 109 हो गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। भारत की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी कुव्वत से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरानटंगी में 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। M4 राइफल, SMG, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 खारिजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। फितना अल खवारिज के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। अमन दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है।